بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، یہ ریڈیو پاکستان ہے اور آپ سن رہے ہیں پروگرام ہم نوجوان۔ سامعین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن اور اس پروگرام کی پروڈیوسر حامد اللہ خان ہے۔ اپنے پروگرام کے پہلے سلسلے منزل ہے آسمان کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ آج ہم نے جس شخصیت کو اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، موجودہ دور میں علم کی دنیا میں ان کی خدمات گراں قدر ہیں۔ انتہائی تعلیم یافتہ اور موجودہ دور میں دین اور دنیا کا حسین امتزاج انہیں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ پروفیسر حمیم الرحمان صاحب موجود ہیں، جو پچھلے 22 سالوں سے خیبر پختونخوا کے مختلف گورنمنٹ کالجز میں لاء کے پروفیسر کے طور پر اپنی علمی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی تفسیر پڑھانے اور سمجھانے کا بھی ایک عظیم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آج اس پروگرام کے پہلے سلسلے میں ہم نوجوانوں کے لیے پروفیسر صاحب سے خاص طور پر کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ پروفیسر حمیم الرحمان صاحب، آپ ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو سے تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی ضیاء الرحمان، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ یہ کیریئر کونسلنگ ہے کیا؟ ذرا اس حوالے سے ہمارے سامعین کو ہمیں بھی ذرا سمجھائیے۔ کیریئر کونسلنگ یا کیریئر گائیڈنس یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر ایک پاپولر ٹرمینالوجی ہے۔ جس طرح کہ کوئی بندہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، کسی ادارے میں چلا جاتا ہے، کسی فیلڈ کا وہ انتخاب کر لیتا ہے، تو وہ اپنے فیلڈ کے اس انتخاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی اور اس کی افادیت وغیرہ جو ہے وہ بھی اس کے مد نظر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان میں کیریئر کونسلنگ یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیریئر گائیڈنس جی، باضابطہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ ہمارے اداروں کے اندر تاحال جو ہے اس کا ایک گیپ موجود ہے۔ وہ گیپ ابھی تک موجود ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ کیریئر کونسلنگ ہی ہے، کیریئر گائیڈنس ہی ہے جو کسی طالب علم کے یا کسی بھی بندہ جو کسی بھی فیلڈ میں وہ لرننگ کرتا ہے تو اس کی 10 12 15 16 سال کی لرننگ جو ہے وہ کسی صحیح ٹھکانے تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر کیریئر کونسلنگ نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ بوجود وہ ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کے اندر استعداد تو کسی اور چیز کا ہے، لیکن پیرنٹس کی خواہش کچھ اور ہے، شاید اس کے انوائرمنٹ کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں جو اس سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ تو جو انڈیویجول سکل ہے، تو آپ نے انڈیویجول سکل کو وہ اہمیت نہیں دی اور آپ نے کسی کے ڈیزائر کو اہمیت دی، انوائرمنٹ کو اہمیت دے دی۔ میں سمجھتا ہوں اور آپ کی رائے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا رول سب سے زیادہ ہے میرے خیال سے۔ جی بالکل۔ لیکن ہم اپنے اس معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماں باپ فورس کرتے ہیں بچوں کو کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، جی، اور یہ دو مخصوص شعبے ہمارے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ اسے حالات یا ایک خاص قسم کی روایت کا تسلسل بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ ایجوکیشن کے جو بیسک مقاصد ہے، یعنی ایجوکیشن کا بنیادی مقصد کیا ہے، تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایجوکیشن کو وہ اہمیت نہیں دی گئی ہے ابھی تک جس کا ایجوکیشن جو ہے وہ بجا طور پر مستحق ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں ایجوکیشن فار دا سیک آف جاب جو ہمارے ہاں ہے، ایک تو لیکن یہ تو ہمارا عمومی طور پر یہی رجحان ہے۔ عمومی طور پہ یہی رجحان ہوتا ہے، باقی دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ صرف اتنا جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک بچے کے اندر کس طرح کی صلاحیتیں ہیں۔ ہمارے ہاں فیملی کے اندر، معاشرے کے اندر ایک خاص قسم کا کمپٹیشن بھی ہے کہ جی ڈاکٹر کا بڑا سکوپ ہے اس معاشرے کے اندر، بالکل بالکل، انجینئر کا بڑا سکوپ تھا کسی زمانے میں، اب دوبارہ جو ہے وہ ڈاکٹری کی طرف لوگ آنا، وکیل
وکالت کی طرف اب لوگ جو ہے وہ اب وہ ایک اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی طرف لوگ آنا شروع ہو گئے. بالکل ان کی طرف بھی لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ بچے، ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو فورس نہ کیا جائے اس معاملے میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ معاشرے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ کونسلنگ کے ساتھ ساتھ وہ اسسٹنس بھی دے دے، جی. تاکہ اگر کسی کے اندر اس طرح کی صلاحیتیں ہے، وہ کسی فیلڈ کا ایک بڑا یوزفل قسم کا آرگن بن سکتا ہے، تو ان کو انکریج کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کا جو سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو دیکھے، ان کی صلاحیتوں کو پرکھے، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو گٹس ہے، جو ایبیلٹیز ہے، انہی کی بنیاد پہ آپ نے ان کو کوئی جاب چوز کرنے کا مشورہ دینا ہے. اب اگر کوئی بندہ ایجوکیشن کے لیے موزون بندہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس ایجوکیشن کے اندر اس کو ایک مقام دے دیں. بالکل. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پولیس کے لیے موزون ہے تو آپ اس کو ایک مقام دے ادھر جائے وہ. اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے، اگر وہ ڈیفنس کے لیے موزون ہے، اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے موزون ہے، ڈیفنس کے لیے موزون نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فیلڈ یہی ہے. بالکل. اس کا شعبہ یہی ہے. بالکل. اس کی کاؤنسلنگ اس طرح کی گئی ہے. لیکن معاشرے کے لیے جتنی اہمیت آپ کی ڈیفنس کی ہے، اس سے کہیں زیادہ اہمیت جو ہے وہ پولیس کی ہے، اس سے کہیں زیادہ اہمیت جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک مخصوص شعبے کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. یہی وہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور یہ اب سے نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے. اور ایک یہ کہ ہمارے ہاں میجورٹی لوگوں کی جو اکنامک کنڈیشنز ہے، یہ اکنامک کنڈیشن بذات خود بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ چیز یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہمارے ہاں کچھ بڑے گٹسی قسم کے اور بڑے صلاحیتوں والے نوجوان جو ہے، اور اپنی فیلڈ میں وہ بہت مہارت رکھتے ہیں، بالکل، لیکن ان کو مواقع پھر بھی نہیں مل رہے. مواقع نہیں ملتے. جہاں پہ اپرچونٹیز آپ پرووائڈ نہیں کرتے، یا اپرچونٹیز کو اویل کرنا وہ اکنامکلی اتنا مشکل ہوتا ہے اور اتنا ٹف ہوتا ہے کہ پیسہ کے بغیر وہ آگے جا نہیں سکتے، تو ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ وہاں پہ سمٹ جاتی ہے. لیکن اس میں پروفیسر صاحب میں اگر یہ کہوں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک گاڑی، اور گاڑی میں 4 ٹائر ہیں اور انجن ہے، اور پھر بیٹھنے کے لیے سیٹیں ہیں، اور پھر ایک پورا اس کا انجن بے ہے، اور وہ پورا ایک سٹرکچر ہے. بالکل. تو اب اس میں ایک بھی چیز اگر آپ اس میں سے نکال دیں تو آپ کی جو ہے نا، آپ کی گاڑی نہیں چل پائے. میرا خیال ہے آپ نے بڑا موزون اور بڑا اپروپریٹ ایگزامپل دیا ہے. شکریہ. تو پروفیسر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آج کل موجودہ حالات میں حکومت نے مختلف پروجیکٹس بھی شروع کیے ہوئے ہیں ڈیجیٹل پاکستان سے ریلیٹڈ، اس کے علاوہ مختلف اسکیمیں حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ہیں، نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرام شروع کیے گئے ہیں، قرضہ اسکیمیں. آج کل کی سینیریو میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں اس حوالے سے؟ یقیناً حکومت کوشش کرے گی تو حالات تو بہتر ہی ہوں گے. اور جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے پچھلے چند سالوں سے بجٹ کے اندر ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے فنڈ جو ہے اس کو بھی الوکیٹ کیا جاتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. تو نوجوانوں کے لیے، اور یہ ضروری بھی ہے. بس یہ ایک خاص قسم کی مانیٹرنگ اور سپرویژن کی ضرورت ہے کہ یہ پیسہ جو ہے صحیح جگہ پہ صرف ہو. پیسہ اگر صحیح جگہ پہ صرف ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ کافی حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں، اور بہتری کے بہت زیادہ مواقع جو ہے وہ موجود ہے. اچھا حمیم الرحمان صاحب، یہ بتائیے کہ بات تو ہم نے کی اس کیریئر کاؤنسلنگ پہ، اب ایک نوجوان کے لیے وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جب اس کی کیریئر کاؤنسلنگ شروع کر دینی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ کیریئر کاؤنسلنگ زندگی میں کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی پوری زندگی کے اندر ایک خاص لمحہ ہوتا ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوتا ہے. نہیں، اس کی زندگی کے اندر کئی ایک مواقع اس طرح کے آتے ہیں. ایون جب وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس کی کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کو یوں سمجھے کہ یہ ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے، فرام ایجوکیشن ٹو امپلائمنٹ. ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا، بس صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اتنے مارکس لی ہے، اور اتنے مارکس میں ٹاپ پہ کون سی ڈگری ہے منٹ کے حوالے سے. اگر وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد دوسرا، اور اگر وہاں پہ نہیں ہے تو اس کے بعد تیسرا.
تو کیریئر کاؤنسلنگ کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد جو ہے آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ آگے کے بارے میں پلان کریں، آپ آگے کے بارے میں سوچ لیں کہ آپ کون سی فیلڈ کے اندر اور کون سی ڈگری جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ موزون رہی۔ آخر میں ایک کوئی جنرل پیغام نوجوانوں کو آپ دینا چاہتے ہیں، عام پیغام کو؟ بس نوجوانوں کو تو سب سے بڑا پیغام جو دیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ بے شک پروفیشن کے طور پہ اور جاب کے حوالے سے جس طرح ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ایسی ہی آپ ان کو بہتر اخلاقی اور ہانسٹ قسم کے نوجوان یا ہانسٹ قسم کے لوگ بنا لے۔ یعنی میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتا دوں، کیریئر کاؤنسلنگ کے نتیجے میں اگر کوئی بندہ اچھا پروفیشنل بنے تو اچھے پروفیشنل کے ساتھ ساتھ یہ اچھا انسان بھی ہو۔ بہت شکریہ سر، آپ اسٹوڈیوز تشریف لائے اور آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو ہمارے ساتھ کی یہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سامعین جو ہیں مستفید ہوئے ہوں گے۔ بہت شکریہ اسٹوڈیوز تشریف لانے کے لیے۔ شکریہ آپ کا بھی بہت بڑا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ سامعین کرام، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا سلسلہ فری لانسنگ کا ہے اور اس میں ہم آپ کو پشاور کے ایک کامیاب اور باصلاحیت فری لانسر عمر افاق اعوان کی فری لانسنگ کے حوالے سے بہت مفید تقریر سناتے ہیں، جس میں انہوں نے ڈیجیٹل دنیا میں فری لانسنگ کے حوالے سے تقریباً ہر شعبے کے بارے میں بہت اچھی تفصیل سے بتایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمر افاق اعوان ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے۔ میں آج جس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے فری لانسنگ۔ فری لانسنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پر آپ گھر بیٹھے اپنی کمپیوٹر سکلز، اپنی انگلش سکلز، اپنی کمیونیکیشن سکلز اور اس کے علاوہ اپنی ڈیجیٹل سکلز کو یوز کر کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا پہ۔ یہاں پر ڈیجیٹل سکلز سے مراد آپ کی 2D اینیمیشن ویڈیو سکلز ہیں، آپ کی گرافک ڈیزائننگ سکلز ہیں، آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ سکلز ہیں، آپ کی وائس اوور سکلز ہیں، آپ کی ویب سائٹ ڈیزائننگ اینڈ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی سکلز ہیں، اور اس جیسی بے شمار ایسی سکلز ہیں جن کے ذریعے آپ آن لائن دنیا میں، فری لانسنگ کی دنیا میں آ کر سیلنگ کر سکتے ہیں اور ایک سیلر بن کے ان تمام سکلز کو اپنے لیے ایک ذریعے آمدن بنا سکتے ہیں۔ دنیا کے کئی کونوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں آپ کی انہی سکلز کی ضرورت ہے، لیکن ان کے خود کے پاس یہ سکلز موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو کہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں اور ان سے وہ اپنا کام کروا سکیں۔ تو اپنی آپ کسی بھی سکل کو لے جا کر کسی آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر شو کیس کرتے ہیں۔ ان آن لائن پلیٹ فارمز میں ہمارے پاس ہزاروں پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں پر آ کر آپ اپنی سکلز کو شو کیس کرتے ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک سے، ہر ایک کونے سے کلائنٹس آ کر آپ سے ان شو کیسنگ کی بنیاد پر کانٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ سے اپنا کام کرواتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کام کے بدلے میں ڈالرز کی صورت میں یا پاکستانی روپیز کی صورت میں یا اپنی کرنسی کی صورت میں پے کرتے ہیں۔ بات اگر کی جائے فری لانسنگ کی اہمیت کی، تو فری لانسنگ نوجوان نسل کے لیے، خاص کر کے خواتین کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو نوکری ملنا بہت ایک مشکل کام ہے، اور اگر کاروبار کی طرف بڑھیں تو کاروبار کے لیے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ درکار ہوتی ہے جو کہ بمشکل ہر ایک نوجوان کے پاس موجود ہو۔ تو اہمیت کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو فری لانسنگ ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو کہ اپنی سکلز کو لے کر یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں لیکن انہیں کوئی نوکری نہیں مل رہی۔ تو فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز پر وہ آ کر انڈیپینڈنٹلی گھر بیٹھ کر وہ اس سے اپنی انکم کو جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک نوجوان فری لانسنگ کر رہا ہے تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ فری لانسنگ کے ساتھ وہ کبھی بھی کسی اور جاب یا کسی اور بزنس کی طرف نہیں بڑھنا چاہے گا۔ اگر ساتھ ساتھ ہم بات کریں خواتین کی اور ان کے لیے فری لانسنگ کی اہمیت کی، تو خواتین کو گھر سے نکل کر نوکری کرنے میں بہت مسئلے درپیش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے فیملی ایشوز اس میں آ جاتے ہیں، فیملی الاؤ نہیں کرتی کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن گھر سے باہر نکل کر جاب نہیں کر سکتی۔ تو ایسے میں خواتین کے لیے یہ موقع ایک بہت ہی بہترین ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی سکلز کے ذریعے، اپنی کریٹیوٹی کے ذریعے وہ گھر بیٹھ کر آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے فری لانسنگ کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر جا کر اپنی ایک آمدنی کا ذریعہ اسے بنا سکتی ہیں۔
اگر بات کی جائے اس فیلڈ کے اندر ایک بہترین حکمت عملی کی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فری لانسنگ صبر اور شکر پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کسی بھی کاروبار کو جب شروع کرتے ہیں تو اس کو ایک پروفیشنل لیول تک اٹھانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. اس تمام وقت میں آپ نے اپنے کام کے ساتھ مخلص رہنا ہے اور اللہ پاک کا شکر آپ نے ادا کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے صبر کرنا ہے کہ آپ کو آرڈرز آئیں, کلائنٹس آپ کو فیچ کریں. اور اس کے علاوہ اگر دوسری حکمت عملی پوچھی جائے تو سب سے پہلے اس میں انکلوڈ ہوتی ہے آپ کی انگلش لینگویج اسکلز, آپ کی انگریزی زبان جس کے ذریعے آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. تو اس ڈیلنگ کی اسکل میں آپ کے اندر پروفیشنلٹی ہونا ضروری ہے. آپ جتنے زیادہ پروفیشنل ہوں گے اتنا ہی آپ کا کلائنٹ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا. پروفیشنل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ جن لوگوں سے مخاطب ہیں, جن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ یا تو کوئی ایک بڑی کمپنی ہے, یا تو ایک کامیاب انڈیویجول ہے جو کہ بہت سے بزنسز رن کر رہا ہے, یا تو کسی ویب سائٹ کا مالک ہے, یا کسی اور پروفیشنل فیلڈ کا اونر یا مالک ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ نے ان پروفیشنل لینگویج بالکل بھی یوز نہیں کرنی, ان پروفیشنل ورڈز, ان ایتھیکل ورڈز بالکل یوز نہیں کرنے. آپ جتنا ان کے ساتھ پروفیشنل طریقے سے ڈیل کریں گے اتنا ہی ان کا آپ پر ٹرسٹ بڑھے گا. اور تیسری چیز آپ کا اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا ہے. آپ جتنی حد تک اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں اتنی ہی حد تک اللہ آپ کو مزید نوازتا ہے. اس کے علاوہ آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ وہ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے. یہ ایک بہتر سے بہترین حکمت عملی ہے ایک کامیاب کاروبار کی طرف. ساتھ نماز پڑھیں, نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ سے اپنی کامیابی کی دعا کریں. یہی انسان کی کامیابی کا راز ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا رشتہ اور اپنی دعائیں اور اپنی تمام امیدیں اپنے اللہ سے جوڑ دیتا ہے. تو یہی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہترین حکمت عملی ہے فری لانسنگ کی دنیا میں اور کسی بھی کاروباری دنیا میں کامیاب ہونے کی. اور آخر میں نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اس فیلڈ کے اندر بے شمار بے حد اپرچونٹیز آپ کے لیے موجود ہے, اور ان اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے آپ نے جتنی حد تک بھی ہو آپ نے کریٹیو بننا ہے. آپ کریٹیو بنیں, اپنی پروفائل کو اور پروفائل سے ڈیفرنٹ بنائیں, الگ بنائیں, تاکہ آپ کے کلائنٹس مجبور ہو کر لازمی آپ کی گگ کی طرف, آپ کی پروفائل کی طرف وزٹ کریں اور آپ کی سروسز کو اویل کریں. اس کے علاوہ ہر ایک کاروبار کا اصول ہے کہ آپ شروعات میں اپنی آمدنی کو بالکل نہیں دیکھتے, تو اسی لیے میرا یہ بھی مشورہ ہے آپ کو کہ آپ شروعات میں اپنا ایکسپیرینس بنائیں, سیکھیں, لرننگ کریں, خود کو پروفیشنل بنائیں, اور پھر ہائی بجٹس ڈیمانڈ کر کے اپنی ارننگ کو بہتر سے بہترین بنائیں. سامعین کرام, امر افاق آوان کی آپ فری لانسنگ کے حوالے سے تقریر سن رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے بہت مفید معلومات ملی ہوں گی. اور یقیناً دوستو, آج کے دور میں فری لانسنگ گھر بیٹھے پیسے کمانے اور اپنی صلاحیتیں دنیا کو دکھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کے تیسرے سلسلے ہم کامیاب ہیں میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے باصلاحیت نوجوان سے کرواتے ہیں جن کا تعلق پشاور سے ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں جمیل الرحمان کی, جو پچھلے 2-3 سالوں سے پشاور میں سرکاری سطح پر درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں. اردو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تجربات, ان کی تعلیم اور شعبہ اردو کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں, اور آپ یعنی ہمارے سامعین کے لیے اردو اور اردو ادب کے حوالے سے نئی معلومات آپ کے سامنے رکھ سکیں. بہت شکریہ جمیل الرحمان صاحب, ریڈیو پاکستان پشاور کے اسٹوڈیوز تشریف لانے کے لیے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ ظہور رحمان صاحب ہمیں ریڈیو مدعو کرنے کے لیے. اچھا جمیل صاحب, سب سے پہلے ہمیں اپنی تعلیم کے حوالے سے بتائیے اور یہ بتائیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. جی ضیاء صاحب, میں نے ایم اے اردو کیا ہے اور موجودہ ایم فل کر رہا ہوں, اور محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا میں ماہر مضمون کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ماہر مضمون اردو اسپیشلسٹ. ماہر مضمون اردو سبجیکٹ اسپیشلسٹ. ٹھیک ہے. اچھا جمیل صاحب, یہ بتائیے کہ اردو کو بطور مضمون اور یہ لیکچرر کا شعبہ جو آپ نے سلیکٹ کیا, یہ بائی چانس ایسا ہو گیا یا پھر اردو سے آپ کو شروع سے ایک لگاؤ تھا؟ جی بالکل, یہ سوال اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں. میرا شروع سے ہی تقریباً اردو کی طرف میرا رجحان تھا. تو والد صاحب نے بھی کہا تھا کہ بیٹا جو کرنا چاہتے ہو کرو. ٹھیک ہے.
اور میں نے وہی چیز فالو کی اور میں نے انہیں کہا میں اردو میں آگے ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ ماسٹرز میں نے اچھے نمبرات سے پاس کیا، اور اس کے بعد دو تین سال بعد ہی الحمدللہ میں بطور ماہر مضمون کمیشن کی طرف سے سلیکٹ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کب سے، جب آپ میٹرک میں تھے یا ایف اے میں جب آپ آئے تب آپ کو یہ اردو کی طرف آپ کا رجحان ہوا، یا پہلے سے اسکول میں آپ کو اس طرف اردو کی طرف آپ کا لگاؤ تھا؟ بالکل، یہ اچھا سوال ہے۔ کالج لیول پہ جب میں کالج میں آیا انٹرمیڈیٹ میں، تو استاد ایک اہم کردار ادا کرتا ہے انسان کی زندگی میں۔ میں اپنے اردو کے استاد کو جب دیکھا تو ان کو شاعری پڑھنے کا انداز، نثر پڑھانے کا انداز، تو مجھے ایسی اچھا لگتا تھا۔ اچھا، وہ شعر سنتا تو وہ مجھے اچھا لگتا، تو بس پھر میں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی آگے اسی چیز کو اپنا کریئر بنانا چاہیے۔ تو آپ نے شاعری کی بات کی، تو کیا آپ خود بھی شاعر ہیں یا نہیں؟ نہیں، تخلیقی کام میں اتنا نہیں کرتا، میرا رجحان زیادہ تنقید کی طرف ہے۔ اچھا، یہ اس کا فرق ذرا سمجھائیے۔ یہ آپ نے بڑی ٹیکنیکل سی بات کی ہے کہ تخلیقی کام میں نہیں کرتا اور تنقید کی طرف ہے میرا رجحان، یہ ذرا ہمارے سامعین کو سمجھائیے۔ بالکل، شاعری دیکھیں، تخلیق، شاعر شعر لکھتا ہے وہ تخلیق ہے، اور اس شعر پر جب کوئی بات کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس میں کیا اور اس کو شعر کو بہتر بنایا جا سکتا تھا، یا اس کا معنی کیا ہے اس شعر کا، یہ کام ہوتا ہے تنقید نگار کا۔ یہ تو پھر بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں، مشکل نہیں ہے، وہ ہر بندے کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے، وہ اسے اپنی شعر میں آزادی ہوتی ہے، آپ اس کی کسی بھی طریقے سے تشریح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو کوئی شعر اچھا لگتا ہے تو یہ آپ کی تنقیدی حصی ہے کہ آپ کو اچھا لگا۔ اگر آپ کو ایک شعر اچھا نہیں لگا، کیوں نہیں اچھا لگا؟ کیونکہ وہ آپ کی تنقید پہ پورا نہیں اترتا، ٹھیک ہے، آپ کی جمالیات پہ پورا نہیں اترتا۔ اچھا جمیل صاحب، اب اردو کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اردو ادب کیا ہے؟ ہم جب اکثر بات کرتے ہیں نا اردو ادب، تو یہ اردو ادب کیا ہے؟ ذرا سادہ الفاظ میں ہمارے سامعین کو ذرا سمجھائیے۔ دیکھیں ضیاء صاحب، جب کوئی زبان ترقی کر لیتی ہے تو اس کے بعد اس کا ادب وجود میں آتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں، ہم کہیں کہ ادب ہے کیا، یعنی لٹریچر، اگر انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے لٹریچر، تو ادب کی آسان اور جامع تعریف یہی ہو سکتی ہے۔ پہلے تو اس کی کوئی تعریف مختص نہیں ہے کہ یہی اس کی تعریف ہے، اچھا، لیکن جو محققین نے اور نقادوں نے جو اس کی تعریف جو عام سادہ سے الفاظ میں بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ انسانی جذبات، خیالات، رجحانات، تاثرات اور تجربات، مشاہدات، ان تمام چیزوں کو انسانی فنکارانہ طور پر اور مؤثر طور پر تحریری انداز میں بیان کرنا ادب کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جمیل صاحب، یہ بتائیے کہ یہ اردو نثر اور اردو شاعری میں کیا فرق ہے، یا پھر اردو شاعری یا اردو نظم؟ دیکھیں، نثر کہتے ہیں بکھری ہوئی چیز کو۔ اچھا، نثر میں الفاظ کسی خاص ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتے، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح بھی ہم دونوں بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک قسم کی نثر ہے۔ اگر اسے ہم تحریر کر لیں، نثر ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کے برعکس شاعری، یعنی جسے ہم نظم بھی کہتے ہیں، اب نظم کا لفظ منظم سے نکلا ہے، اس میں شاعری میں الفاظ ویل مینجڈ ہوتے ہیں، ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اسے نظم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں وزن کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ اس کا بنیادی فرق ہے۔ اچھا جمیل الرحمان صاحب، یہ بتائیے کہ اردو اور اردو ادب ہمارے نوجوانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، انسان کے ساتھ اس کے جذبات ہیں، خیالات ہیں، اور ادب انسانی جذبات اور خیالات کا ترجمان ہے۔ آج کے سائنسی دور میں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، اس میں ادب کی ضرورت دگنی ہو جاتی ہے کہ طالب علم ادب کو پڑھے، اسے سمجھے، یا نوجوان ادب کو پڑھے اور اسے سمجھے کہ اس میں ہے کیا۔ ادب محض کہانیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، محض شاعری بھی نہیں ہے، اس میں تاریخ بھی ہے۔ اچھا، ہمارے ملک پاکستان کی قومی زبان بھی اردو ہے، تو اردو کے فروغ کے لیے اور کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟
یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اردو کے فروغ کے لیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس حوالے سے کافی ادیب بھی کام کر رہے ہیں, نقاد بھی کام کر رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. اور موجودہ دور میں اردو رسم الخط اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ پہلے زمانے میں لوگ انگریزی میں جملہ بنا کر لکھتے تھے, بالکل صحیح. اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ باقاعدہ اردو کی بورڈ لوگوں نے انسٹال کرنا شروع کر دیا اپنے موبائل میں, اور اردو لکھنے پر وہ فخر محسوس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اردو کی بحالی بھی ہے, اور آگے مستقبل میں یہ چیز انشاءاللہ نفاذ اردو کے لیے کام بھی آئے گی. تو جمیل صاحب یہ بتائیے کہ اردو ادب میں ہمارے نوجوانوں کے لیے آج کے دور میں, آج کے زمانے میں ہمارے ملک میں کیا کیا مواقع موجود ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جب ایک طالب علم ایم اے اردو کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ درس و تدریس سے منسلک ہو جائے. اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے, یہ میری نظر میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو پڑھانا شروع کر دو. تو ایم اے اردو کرنے کے بعد طالب علم کی اتنی خواہش ہو جاتی ہے کہ وہ مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ درس و تدریس سے بہترین آپشن دوسرا کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے جو آج کے نوجوان ہیں وہ صحافت میں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے, جو اخبارات ہیں, اس میں ایڈیٹر بن سکتے ہیں, نیوز رپورٹرز بن سکتے ہیں, اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی جا سکتے ہیں, کنٹینٹ ایز اے کنٹینٹ رائٹر, اسکرپٹ رائٹر, بالکل ٹرانسلیٹر, بالکل ایز اے بطور مترجم بھی جا سکتے ہیں آگے. ٹھیک ہے, وہ ترجمہ نگار بن جائیں کہ ترجمے کریں, یا کسی شخصیت کے ساتھ آپ مترجم لگ جائیں. تو مواقع تو بہت ہیں الحمدللہ. آپ کسی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں تو موقع آپ کو ضرور ملے گا. آخر میں نوجوانوں کو, یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ جی, میں پیغام تو یہی دوں گا کہ ہماری طرف سے جب انٹرمیڈیٹ کر کے بچہ آگے جاتا ہے یونیورسٹی لیول پہ, تو اکثر بچے ہمارے پاس آتے ہیں کہ سر کس چیز میں ایڈمیشن کرنا چاہیے, کس چیز کا سکوپ ہے, کس چیز کا نہیں ہے. تو میں تو عموماً انہیں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ بیٹا سکوپ تمام چیزوں کا ہے, بس خود کو ماہر بناؤ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جمیل الرحمان صاحب ریڈیو پاکستان پشاور کی اسٹوڈیوز تشریف لانے کے لیے اور ہمیں اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے اپنا. اور یقیناً آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک انسپریشن ہیں, خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اردو کے شعبے سے متعلق, اردو ادب سے متعلق. اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ ایک لیکچرر ہیں, اردو اسپیشلسٹ ہیں, وہ بھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی طرف سے. تو بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیوز تشریف لائیں. بہت شکریہ ظاہر خان صاحب. سامعین کرام, آج کے اس پروگرام میں ہم نے کیریئر کونسلنگ, شعبہ اردو اور فری لانسنگ کے حوالے سے آپ تک بہترین معلومات پہنچانے کی کوشش کی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. مقصد صرف اتنا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کی رہنمائی فرمائی جائے کہ چاہے شعبہ کوئی بھی ہو, عزم, محنت اور جذبے کی ضرورت ہے, اور پھر منزلیں آپ کی ہیں. سامعین کرام, اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے پشاور سے اپنے میزبان ضیاء الرحمان اور پروڈیوسر حامد اللہ خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.